الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ الذاریات کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کی جو تخلیق کی ہے وہ صرف میری عبادت ہے، یعنی ہمارا جو زندگی کا مقصد ہے، مقصد حیات، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اور یہ مقصد جنوں کا بھی ہے اور انسانوں کا بھی ہے، اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جن اور انسانوں کی جو مخلوق تھی اس کی تخلیق کی۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صاحب لولا تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاحب اور لولا اگر آپ نہ ہوتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ تخلیق نہ کرتا، یہ کائنات نہ بناتا، یہ جن اور انسان نہ بناتا، جبکہ یہ اس آیت کریمہ سے ہمیں صحیح معنی اور مفہوم ملتا ہے کہ جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا جو مقصد تھا وہ صرف یہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء اور رسول کا سلسلہ شروع کیا، اور ان کے اوپر رسول جتنے بھی بھیجے ان کے اوپر اپنی کتاب نازل کی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم کو نازل کیا جو کہ اللہ کا کلام ہے، اور وہ کلام آپ نے اپنی زندگی میں عمل کر کے بھی دکھایا، لوگوں کو سمجھایا بھی، تزکیہ بھی کیا، اور پڑھایا بھی اور سمجھایا، اپنے صحابہ کرام کی جماعت کو تیار کیا۔ تو یہ کلام مبارک اتارنا اور پھر رسول کے ذریعے آگے تک پہنچانا یہ اصل مقصد تھا، اور تمام انبیاء نے جو دعوت کا جو محور تھا وہ توحید تھا کہ لا الہ الا اللہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی ہم نے عبادت صرف اور صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ لا الہ الا اللہ لا معبود بحق الا اللہ، یہ اصل معنی ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، پہلے نفی ہے اور پھر اثبات ہے۔ اس بات کس چیز کا؟ کہ تمام تر عبادتوں کا جو مالک ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس پر سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔